بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن ایران پہ جو جنگ مسلط ہے اس کے تناظر میں آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ انہی دنوں میں ایک خبر گرم ہے اور اس خبر کی بنیاد کے اوپر بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان تجزیوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے بہترین جو تعلقات تھے اب وہ کافی حد تک خراب ہو گئے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بھائی چارہ تھا دونوں ملکوں کے بیچ میں وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 17 لاکھ وہاں پہ پاکستانی کام کرتے ہیں ان سے جو ہیں ملازمتیں، وہاں پہ روزگار جو ہے ان سے چھن جائے گا۔ پاکستان نے بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ مدد کی ہے متحدہ عرب امارات کی، چاہے وہاں پہ تعمیر و ترقی ہو، اس میں پاکستانی مزدوروں نے، پاکستانی ورک فورس نے وہاں پہ کام کیا ہے، چاہے وہاں ان کی فوج کی تربیت ہو۔ بہت سے حوالوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر UAE نے، متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی مدد کی ہے تو برابر کی مدد پاکستان کی طرف سے بھی متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے، گوادر پورٹ کی اہمیت کیوں زیادہ ہو گئی ہے اس سارے معاملے کے تناظر میں، اور جو آبنائے ہرمز پر تنازع ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور دوسری طرف اگر اسرائیل کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے زیادہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اب اگر آپ بہت سارے ڈاٹس کو ملائیں گے تو کہانی جو ہے وہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان تمام تبصروں و تجزیوں کو گمراہ کن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ معمول کا مالی لین دین ہے جو اس وقت ہو رہا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ۔ یہ تفصیلی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر سے متعلق جو تبصرے ہیں ان کو گمراہ کن قرار دیا ہے، مسترد کر دیا ہے ان سارے تبصروں کو، ان سارے تجزیوں کو، اور ترجمان دفتر خارجہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ UAE کے مالی ذخائر سے متعلق حالیہ تبصرے جو ہیں یہ حقیقت کے منافی ہیں، بے بنیاد ہیں۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ذخائر دو طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے۔ UAE کے ذخائر پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مضبوط حمایت کا مظہر ہیں۔ ایک تو اس معاملے کی تصدیق اب اس بیان کی صورت میں سامنے آئی ہے کہ ہاں پاکستانی ذخائر میں جو پیسہ رکھا گیا تھا UAE کی طرف سے اب وہ واپس لیا جا رہا ہے یا واپس کیا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک انتہائی مثبت پیش رفت ہے۔ اگر پاکستان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ قرضوں کی واپسی کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے مدد کی ہے اور وہ مدد شکریہ کے ساتھ واپس لوٹائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر بوجھ کم ہوگا۔ پاکستان کے حوالے سے یہ اب کہا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے تناظر میں نے جو بات کی ہے تو ہم یہ واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں اگر کہیں پہ کوئی مجبوری تھی، اگر سفارتی باریکیوں کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو ہے وہ لحاظ جو ہے ان کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ چین کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب آپ سعودی عرب کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب آپ امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ان ممالک کی طرف سے جو پاکستان کے ساتھ مالی مدد ہوتی ہے قرضوں کی صورت میں، باقی مختلف شکلوں میں، تو پھر آپ بہت سارے معاملات میں لحاظ رکھتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے یہ UAE سے ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد ہو گیا ہے۔ اب UAE کا اس حوالے سے کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا اگر جھکاؤ اس کا اسرائیل کی طرف ہوگا۔ اگر کہیں پہ کسی عالمی فورم کے اوپر قراردادوں کی صورت میں بات ہو، وہاں پہ جو ایک موقف ہوتا ہے، جیسے ایک ملک کا موقف ہوتا ہے پھر پاکستان اس موقف کا ساتھ دیتا ہے، پاکستان کا کوئی موقف ہوتا ہے تو دوسرا دوست ملک جو ہے کسی عالمی فورم کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر اس قسم کا اب ساتھ نہیں ہوگا۔ اب پاکستان جب فیصلہ کرے گا، ایران کے معاملے میں کوئی کردار ادا کرے گا، اور پھر ایک طرف اگر ایران ہوگا اور دوسری طرف اسرائیل ہوگا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف ہوگا۔ اب UAE کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے، اور تبصروں اور تجزیوں میں یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اگر ایک طرف اسرائیل ہوگا اور دوسری طرف پاکستان ہوگا تو اسرائیل نے چنا ہے اسرائیل کو، یو اے ای نے چنا ہے اسرائیل کو، اور یو اے ای کا جھکاؤ ہوگا اسرائیل کی طرف۔ اب یہ بہت پریشان کن بات ہے، یہ بہت افسوس کی بھی بات ہے کہ دو برادر اسلامی ملکوں کے بیچ میں اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس معاملے کو مثبت لینا چاہیے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ معمول کے یہ جو مالی لین دین کے معاملات ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا حساس وقت میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان طے شدہ شرائط کے مطابق مدت پوری ہونے پر ذخائر واپس کر رہی ہے۔ ذخائر کی واپسی ایک معمول کی مالیاتی کارروائی ہے، اسے غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون جاری ہے۔ پاکستانی عوام پاک امارات دوستی کے قیام میں شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان یو اے ای کے ساتھ مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم پر قائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بیان تو بڑا پازیٹیو ہے، بیان سے بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میں بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں اس بات کا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی حساس ہے۔ بہرحال اب جو معاملہ تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ گوادر پورٹ بڑا جو ہے اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کا متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے، کسی پائپ لائن منصوبے کی بات ہو رہی ہے ان ممالک کی طرف سے کہ جن کی پیٹرولیم مصنوعات کی، تیل کی مصنوعات کی ترسیل جو ہے یہ متاثر ہوئی ہے آبنائے ہرمز کے معاملے پر۔ ایران کا اس کے اوپر کنٹرول ہے، بہت سارا پانی ایرانی حدود میں ہے، اور اب پاکستانی پانیوں کی بات ہو رہی ہے، گوادر پورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ماضی قریب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سی پیک کے اوپر بہت سارا کام رک گیا تھا یا سلو ہو گیا تھا، اور کچھ طاقتیں ایسی تھیں کہ وہ گوادر پورٹ کو پلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ گوادر پورٹ ایک متبادل، ایک ایسی بندرگاہ بنے کہ یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مستقبل کا دبئی ہے، یہ مستقبل کا ابوظہبی ہے، یہ متحدہ عرب امارات ہے مستقبل کا۔ بلوچستان کی اس حوالے سے اہمیت ہے، اور پھر یہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل آپ دیکھیں، اور پھر گوادر پورٹ کا مستقبل آپ دیکھیں، اور پاک چین دوستی دیکھیں، سی پیک اور سی پیک 2 کے معاملات دیکھیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس میں ہمیشہ ہم نے پھر جب بریفنگز ہوتی ہیں تو اس میں ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ جو امت مسلمہ کا چرن ہے یہ بہت زیادہ بیچا بھی جاتا ہے، اور لیکن ہر ملک نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ اب اس میں آپ اسلامی ممالک کا کردار دیکھیں، ہر ملک نے، چاہے وہ اسلامی ہے چاہے وہ اسلامی نہیں ہے، اپنا مفاد دیکھنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی ان سارے معاملات میں اپنا مفاد دیکھنا ہے اور اپنی سلامتی کے لیے فیصلے کرنے ہیں۔ اب پاکستان اور چین جو مل کر سفارتی کوششیں کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ کے اندر امن آئے، ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس جنگ سے نکلا جائے۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں اس معاملے پر، تو ظاہر ہے کہ سلسلہ بات چیت کا چلتا رہے گا، لیکن اب آبنائے ہرمز جو ہے یہ بنیادی ایک ایسا پوائنٹ بن گیا ہے کہ جس پر نظریں ہیں۔ متبادل کے طور پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مختلف ممالک سرگرم ہیں جہاں سے تیل کی ترسیل جو ہے یہ متاثر ہوئی ہے، ظاہر ہے ان کی معیشت کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے، اور ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر ایران اس کو استعمال کر رہا ہے، اور مستقبل کا جو پاکستانی ہتھیار ہے وہ گوادر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ یہ آنیاں جانیاں ہوں گی بحری جہازوں کی اور پاکستانی پانیوں کا استعمال ہوگا تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس مخصوص حالات میں جو ہو رہا ہے اس کی بھی بہت ساری سمجھ جو ہے یہ ہمیں آ جانی چاہیے۔ بہرحال ہم پھر بھی پر امید ہیں کہ ایسے معاملات نہیں ہوں گے کہ جس طریقے سے تجزیوں اور تبصروں میں کہا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے دفتر خارجہ نے بروقت جو ہے یہ ایک وضاحت کی ہے، تو اس سے امید ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں وہ بگاڑ نہیں پیدا ہوگا جس قسم کا بگاڑ ہم تبصروں میں سن رہے ہیں۔ اچھا، ایران کے پاسداران انقلاب نے 3 مارچ کو ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ ایران نے یہ حملہ کیا تھا امریکی سفارت خانے کے اوپر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں،
لیکن یہ بتایا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ بہت بڑا بیان ہے اور بہت بڑی وضاحت ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، بڑی ہیں ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں، اور یہی وہ امتحان ہے جس سے پاکستان دوچار ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہترین تعلقات اور پھر سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات اور دفاعی معاہدہ کے تناظر میں بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے کہ بھارت نے مشرق وسطیٰ میں جنگ اور آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے ایران سے 7 سالوں میں پہلی بار تیل خرید لیا ہے۔ یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے، خبر رسائی ایجنسی ہے۔ بتایا گیا ہے اس خبر میں کہ بھارتی وزارت پیٹرولیم نے بتایا ہے کہ ملک کی ریفائنریز نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے دوران ایران سے تیل خریدا ہے۔ بھارت نے مئی 2019 کے بعد پہلی بار ایران سے تیل خریدا ہے، جس کی وجہ امریکی دباؤ تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے باعث سپلائی متاثر ہونے سے نئی دہلی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر جو دباؤ تھا امریکہ کا، اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں گیس پائپ لائن کا منصوبہ ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرد خانے کی نظر ہے۔ یہی عالمی پابندیاں، امریکی پابندیاں ایران کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے ان سارے معاملات کے حوالے سے بھی دیکھنا تھا کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں یہ ہوا ہے، اب مستقبل کے حوالے سے کیا چیز سامنے آئے گی، کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر یہاں پہ امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، پابندیاں ہٹتی ہیں، تو پاکستان کو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ فائدہ ہوگا۔ عباس اراغچی ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک وضاحت کی ہے، اور ایسی وضاحت کی ہے جس کا پچھلی ویڈیو میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ امریکہ تو تیار ہے یہ اسلام آباد میں مذاکرات کے حوالے سے، لیکن ایران تیار نہیں ہے، ایران نے انکار کر دیا ہے۔ اب عباس اراغچی ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ایکس ٹویٹر ہینڈل پر جاری کردہ بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ ایران نے اسلام آباد میں ہونے والے کسی بھی مذاکرات کا حصہ بننے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے ایرانی انکار کے حوالے سے مغربی میڈیا کی من گھڑت کہانیوں کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی، امریکی میڈیا کی مذمت کی۔ یہ ایک تو پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں، یہ ایک اس کا بڑا اعتراف ہے، اور پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ مغربی میڈیا جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، یہ اس کے منہ پہ بھی ایک بڑی چپیٹ ہے۔ اور ثالث کے طور پر پاکستان کا قد جو ہے یہ برقرار ہے، اس بیان کے بعد تو یہی کہا جا سکتا ہے، اور جو پاکستان مخالفین ہیں ان کا پروپیگنڈا بھی اس بیان کے ساتھ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پاکستان تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ تعمیری روابط کے ذریعے اپنی علاقائی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ پاکستان کی ظاہر ہے کہ بڑی سفارتی کامیابی ہے جو اس معاملے پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، بڑا ایک خطرناک بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو 48 گھنٹے میں نہ کھولا تو شدید رد عمل آ سکتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ٹروتھ سوشل ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ یاد رہے کہ جب میں نے ایران کو ڈیل کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا تھا۔ امریکی صدر نے لکھا کہ وہ وقت ختم ہو رہا ہے، جہنم کی آگ نازل ہونے سے پہلے آپ کے پاس 48 گھنٹے باقی ہیں۔ ایران نے جو ہے ظاہر ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، اور اب یہ جو بڑے خطرناک الفاظ، بڑے سخت الفاظ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دھمکی آمیز بیان ہے، بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی خوفناک بیان ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹے جو ہیں یہ اہم ہیں، اور مزید شدید حملے کیے جا سکتے ہیں ایران کے اوپر۔ اسرائیل اور امریکہ مل کے حملے کر سکتے ہیں۔ پاکستان اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہوگا، باقی جو ممالک سرگرم ہیں جیسے مصر ہے، ترکی ہے، چین ہے، یہ اگر سرگرم ہیں تو یہ سرگرمی کیا رنگ لائے گی، یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی۔ بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جن پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی، اور اس لیے بھی رہے گی کہ پاکستان اور ایران پڑوسی ممالک ہیں۔ ایران میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات سے پاکستان محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ ہم پاکستان اور افغانستان کے معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مختصراً اتنا بتایا دیتا ہوں کہ 3 دن مذاکرات ہوئے ہیں ارومچی شہر میں، سنکیانگ کا دارالحکومت ہے چین میں، اور پاکستانی اور جو افغان وفد ہے
وہ ارومچی میں ہی موجود ہیں۔ 3 دن مذاکرات کے ہو چکے ہیں، مزید 3-4 دنوں کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، پہلے سے یہ طے شدہ ہے کہ یہ ہفتہ بھر تک یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، طویل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے حساس معاملات پہ بات کرنی ہے اور فیصلہ وہاں پہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ ہوگا ظاہر ہے کہ کابل میں اور اسلام آباد یا راولپنڈی اسلام آباد میں، اور وہاں سے جب یہ وفود کسی معاملے پر اتفاق کر لیں گے، یہ وفود جب کوئی فیصلہ لے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کابل اور قندھار میں ڈسکس کیا جائے گا، پھر راولپنڈی اسلام آباد میں ڈسکس کیا جائے گا، اس کے بعد پھر کسی اگلی تاریخ کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور کسی اگلی تاریخ کی بات اگر چین کی طرف سے یہ کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کن مذاکرات نہیں ہوں گے۔ فیصلہ کن مذاکرات کے لیے یہ جو وفد کے شرکاء ہیں، یہ جو وفد کی ایک اس کا جو لیول ہے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور اگلا کون سا پڑاؤ ہوگا، کہاں پہ مذاکرات ہوں گے، اس حوالے سے بھی ابھی بہت کچھ جو ہے وہاں سے نکلنا باقی ہے، کیونکہ ہم نے دوحہ میں، استنبول میں، ریاض میں دیکھا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ خبریں آ جاتی تھیں پاکستان اور افغانستان کے جب مذاکرات ہوتے تھے، یہاں سے ایسی کوئی خبر نہیں نکل رہی۔ کوشش ہے کہ خبر نکالیں، آپ تک پہنچائیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔